نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، کہ تمہارے رب کی طرف سے زمانے کے اندر اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ الگ الگ اوقات میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، جیسے بارش سے پہلے خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، دنیا آگ سے سلگ رہی ہوتی ہے، جھلس رہی ہوتی ہے، اور ٹھنڈی ہوائیں اور بارش کی ہوائیں پورا ماحول بدل دیتی ہیں۔ گھر گھر ایسی ہوتی ہے، ایئر کولر ہوتے ہیں، لیکن وہ اثر نہیں ہوتا ماحول کے اندر۔ جو یہ ٹھنڈی ہوائیں جو اللہ کی طرف سے چلتی ہے، پورا ماحول بدل دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی اللہ کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہے۔ فتعرضوا لها، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کو تلاش کرو۔ اور جب اللہ کی طرف سے وہ ہوا کے جھونکے، رحمت کی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، تو تم ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس میں سے کوئی ایک جھونکا مل جاوے۔ فلا تشقون بعدها ابدا، اگر ایسا ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی رحمت کا کوئی ایک جھونکا تمہیں مل گیا، تو اس کے بعد کبھی بھی تم بدبخت نہیں بنو گے، کبھی بھی بد نصیب نہیں بنو گے۔ تو اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں سے، جو اللہ کی رحمت کی ہوائیں جو چلتی ہیں، اس میں سے ایک جھونکا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ ہے ذوالحجہ کے 10 دن۔ ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، وہ سمجھو کہ پورے سال میں نیکیوں کا سب سے بڑا سیزن ہے۔ جب نیکیوں کا سیزن آتا ہے، ہماری دنیا میں نیکیوں کا نہیں، جب دنیا میں کاروبار کا سیزن آتا ہے، تو آدمی اس کا مہینے 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتا ہے، مہینے 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جب سیزن آ جاتا ہے تو پھر کھانا پینا، سونا، آرام، سب کچھ آگے پیچھے کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کاروبار کو ترقی ملے۔ تو اسی طریقے سے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جھونکا تمہیں بھی لگ جائے۔ تو جو ذوالحجہ کے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، سمجھو کہ نیکیوں کا پورے سال میں سب سے بڑا سیزن ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے کسی بھی دن عبادت کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے، ان تمام سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سال کے کسی بھی دن عبادت کرے، 12 مہینے ہیں، کسی بھی دن عبادت کرے، ان تمام دنوں میں عبادت کرنا، ان کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو وہی بات جو میں نے کہی کہ یہ نیکیوں کا سب سے بڑا سیزن ہے۔ سیزن میں اگر ہم عام دنوں میں اگر 1000 روپے کماتے ہیں، سیزن میں اگر 2000 روپے بھی کماتے ہیں، تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ نیکیوں میں تو 1000 کا 2000 نہیں ہوتا ہے، نیکیوں میں تو 1000 کا سیدھا لاکھ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے، اور وہ بھی 10 دنوں کا سیزن ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جہاد بھی نہیں۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، بڑا مشقت و بڑا عمل ہے، بڑا مجاہدہ ہے، بڑی مشقتیں ہیں، اس لیے وہ عمل سب سے بڑا ہے۔ صحابہ نے اسی پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں؟ یعنی کہ سمجھو ایک آدمی
ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد، یعنی کہ ان 10 دنوں کے علاوہ میں آدمی اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہے، بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، پتہ نہیں جان کب چلی جائے، پتہ نہیں کب بچے یتیم ہو جائے، پتہ نہیں کب بیوی بیوہ ہو جائے، ایسی پوزیشن میں وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور ان 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں وہ میدان میں نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا بیٹھا ایسی میں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ تو حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ جو مشقت برا عمل ہے 10 دنوں کے علاوہ میں، وہ عمل ان 10 دنوں کے مقابلے میں بھی زیادہ افضل نہیں ہے۔ یہ 10 دنوں میں جو عمل آدمی کرتا ہے ایسے میں بیٹھا ہوا، اطمینان سے، سکون سے، گھر میں بیٹھا ہے، بستر میں لیٹا ہوا ہے، بس زبان چل رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ 10 دنوں میں ایک عام سا عمل باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا کتنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور سب کچھ لٹا دیا، یعنی کہ شہید بھی ہو گیا، تو وہ الگ بات ہے۔ باقی اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان 10 دنوں میں عام عبادتیں بھی باقی دنوں میں بہت مشقت برے عمل سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح کے الفاظ ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے تم ان 10 دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کثرت سے پڑھا کرو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اب اس میں کیا جاتا ہے؟ کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، اب ان 10 دنوں میں ہم اتنا تو اہتمام کر سکتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے۔ خاص کر اس کی ترغیب آئی ہے، ان 10 دنوں میں اس عمل کی خاص کر ترغیب آئی ہے، تو اتنا تو کوئی مشغول نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زبان بھی نہ چلے سبحان اللہ کے لیے، الحمدللہ کے لیے، اللہ اکبر کے لیے اس کی زبان بھی نہ چلے۔ آدمی کاروبار میں ہے یا مزدوری کر رہا ہے یا خود کی تجارت ہے، تو تمام اعمال میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی زبان چلا کر کے بڑی سے بڑی نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ ان دنوں میں اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی دنوں میں بھی زبان تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنی چاہیے، لیکن خاص کر ان 10 دنوں میں زبان اللہ کے ذکر سے بالکل بھی غافل نہیں رہنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکلتے اور زور سے اللہ اکبر تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور ان کی آواز سن کر کے باقی صحابہ بھی بازار میں جو اپنے کاروبار میں مشغول ہے، مزدوری میں مشغول ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ خاص دن ہے اللہ کے ذکر کے، یہ خاص ایام ہیں۔ ان دنوں میں خاص کر اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان 10 دنوں میں روزوں کی بھی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ہر دن میں عبادت کرنا ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ فضیلت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں ہماری محنت تھوڑی بڑھ جانی چاہیے۔ اس سیزن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی قربانی اپنی بڑھا دے۔ اب اگر اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے باوجود ہمارے باقی دن اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن برابر ہیں، نہ اس میں تسبیحات بڑھی، نہ کوئی عبادت بڑھی، تو ہم نے ان فضائل کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جن اعمال پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان اعمال پر نہیں آئے۔
دیکھیے دنیا کا ماحول ہی ایسا ہے کہ آدمی پر غفلت چھا جاتی ہے، گناہ ہو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، تو اس کو دھکا لگانے کے لیے تھوڑی سی طاقت ایکسٹرا چاہیے۔ عام حالات میں جیسی زندگی گزرتی ہے اسی حالت میں بہت سی مرتبہ آدمی کے لیے اپنے دینوں کو پلٹنا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنے دل کو پلٹنا، اپنی عادتوں کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سال کے الگ الگ دنوں میں تھوڑا انجن کا پاور اور بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ ذو الحجہ سمجھو کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تھوڑا پاور اور بڑھا دیا، عبادت کرو عبادت کرو۔ کیا مطلب کہ باقی دنوں میں تم کب سے رمضان کے بعد 2 مہینے ہو گئے، تمہارے اندر غفلت آ گئی، سستی آ گئی، دنیا چھا گئی، اور پھر سے تھوڑا سا یہاں دھکا لگ جائے گا تو کچھ اور دن پھر اللہ کی یاد میں گزر جائیں گے۔ تو گویا اللہ وقفے سے ہمیں دھکا دیتے ہیں کہ تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے، دنیا میں بالکل مشغول ہو گیا ہے۔ عید سے پہلے ہم نے دعائیں کی تھی، ارادے کیے تھے کہ اب تو عید کے بعد تو بس دین کے لیے ہو جانا ہے۔ شب قدر میں بڑی راتیں جب آتی تھی، لیکن کیا ہوا، دنیا میں لگے تو پھر دل کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ جو رونق تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک مرتبہ موقع دے دیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے پر دنیا کی مشغولی کا اثر ہو جاتا ہے، بندے کے دل پر دنیا کی مشغولی کا اثر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ایک دھکا اور لگا دیا۔ اب اگر اس دھکے کے باوجود ہماری زندگی نہیں بدلتی ہے تو کیا پھر نارمل حالت میں ہماری زندگی بدلے گی؟ جب اللہ تعالیٰ خود دھکا لگا رہے ہیں کہ بندے اپنے حالات کو پلٹ دے، دل عادی ہو چکا ہے گناہوں کا، نظریں عادی ہو چکی ہیں گناہوں کی، خیانت کی، تو اب تھوڑا سا مبارک دن آ رہے ہیں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر غور و فکر کر لے، تھوڑا سا اس دھکے سے پاور حاصل کر لے۔ اگر اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تو جب یہ سیزن چلا جائے گا تو کیا اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی پر کنٹرول پا سکیں گے، اپنے نفس پر قابو حاصل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ریفریش کریں۔ موبائل جب ہینگ ہونے لگتا ہے تو اس کو ریفریش کیا جاتا ہے، کمپیوٹر ہینگ ہونے لگتا ہے تو اس کو ریفریش کیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر سے اچھا چلنے لگے۔ تو ہماری زندگی بھی گناہوں سے بوجھل ہو چکی ہے، اب یہ 10 دن ہمیں ریفریش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کریں گے نا اپنے آپ کو ریفریش انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ عرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، یعنی کہ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو میں نے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی حدیث سے، اور حدیث میں خاص کر یوم عرفہ یعنی کہ 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی الگ سے فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس سے پہلے جو 1 سال ہوتا ہے اور اس کے بعد والا 1 سال، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو اس دن روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک عمل تو یہ ہوا خاص کر کہ دن میں روزے رکھ سکتے ہیں، راتوں میں اگر زیادہ نہیں تو 2-4 نوافل بڑھا سکتے ہیں، اوابین یا تہجد بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تکبیر، تحمید اور تحلیل ان دنوں کا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے اور 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق رہتی ہے، تو وہ جو سب کو پڑھنا ہے، مسجد میں سب پڑھتے ہی ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا الگ سے نماز پڑھے یا عورتیں گھر میں نماز پڑھے، ان تمام پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ تو قربانی کے علاوہ وہ کام ہوئے جو دوسرے قربانی کے علاوہ جو اعمال ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے اعمال جمع ہو گئے ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ حج انہی دنوں میں ہوتا ہے، سال کے باقی دنوں میں نہیں ہوتا، قربانی انہی دنوں میں ہوتی ہے، سال کے باقی دنوں میں نہیں ہوتی، تکبیر تشریق انہی دنوں میں پڑھی جاتی ہے، سال کے باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عید کی نماز بھی انہی دنوں میں ہے اور ایک عید الفطر میں ہے، سال کے باقی دنوں میں یہ عبادت نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں اتنی ساری وہ عبادتیں جمع ہو گئی ہے جو سال کے دوسرے دنوں میں ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔
اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ راتوں کے حساب سے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، لیکن دن کے حساب سے، دنوں کے حساب سے یہ جو عشرہ ہے ذو الحجہ کا عشرہ ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ راتوں کے حساب سے چونکہ اس میں شب قدر ہے، اس لیے راتوں کے حساب سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، لیکن دنوں کے حساب سے یہ ذو الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں عرفہ کا دن ہے جو تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان ایام کو وصول کرنے کی ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان کو وصول کریں۔ اب آتے ہیں اس کا خاص عمل قربانی، جو ہم میں سے اکثر لوگ کریں گے یا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فضائل ہم نے سنے ہیں، احادیث میں اس کے بارے میں بھی فضائل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ پہلی امتوں پر بھی مطلب قربانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اہمیت بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی قربانی تھی اور اس امت پر بھی قربانی ہم نے مقرر کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ، یعنی کہ قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یہ جو 10، 11، 12 جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سمجھو ان 3 دنوں میں کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یا کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو ہماری ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بہت عظمت والا کام ہے، وہ کوئی بھی کام ہو اس کو ذہن میں لائیے، پھر یہ تصور کیجئے کہ قربانی کا عمل اس کام سے بھی زیادہ افضل ہوگا ان 3 دنوں میں۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہی ہے کہ قربانی کی جائے، خون بہایا جائے، یعنی کہ قربانی کی جائے۔ ایک اور حدیث میں اسی طریقے سے آیا ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، تو اس حساب سے عرب جو ہے، عرب حضرات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب یہاں پر بقرہ عید ہو، عید الاضحیٰ ہو، قربانی کے دن ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سب ادھورا ہے، کیونکہ انہی کی تو یہ یادگار ہے۔ حج ہو یا حج کے الگ الگ اعمال ہو، ادھر جانا ہو ادھر جانا ہو، انہی کے خاندان کی یادگار ہے۔ کئی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے، کئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں، کئی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ تو یہ دن تو سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آزمائشیں دی ہے اور توحید کے لیے جو انہوں نے، توحید کو زندہ کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کی سوچ سے بھی پرے ہیں۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی، عراق میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ وہاں سے نکل گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی۔ کیوں؟ والدین چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، وہ گلیاں، وہ گھر چھوڑے جس میں انہوں نے بچپن کے دن گزارے تھے۔ کیوں؟ توحید کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہاں سے ان کی قربانیاں شروع ہوتی ہے۔ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، بس وہ ہے بھتیجا ہے یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور بیوی ہے، بس وہاں سے نکل پڑے۔ والدین کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وہ گلیاں چھوڑ دی جن گلیوں میں بچپن گزارا تھا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ یہاں سے ان کی قربانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں سے فلسطین میں آئے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دیے، بڑھاپے کی عمر میں، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد۔ پھر آزمائش آ گئی کہ ان کو مکہ میں چھوڑاؤ۔ مکہ ابھی تو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ رونق ہی رونق ہے ہر طرف، لیکن اس وقت رونق نہیں، ایک جاندار بھی وہاں نہیں تھا۔
جب یہ حکم ہوا کہ ہاجرہ کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دو علیہ السلام، تو اس وقت مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو راجستھان کی کسی ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے۔ 10 کلومیٹر دور دور تک کوئی نہیں ہے، ان کی رات بھی وہی گزرتی ہے، دن بھی وہی گزرتا ہے، پرندہ بھی وہاں پر نہیں مارتا، پرندہ بھی نہیں ہے، کوئی جاندار نظر نہیں آتا۔ ذرا تصور کیجئے اگر کوئی اس طریقے سے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آوے، کوئی انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تصور بھی کر سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی تھا۔ فلسطین سے سینکڑوں کلومیٹر، تقریباً ابھی مجھے یاد نہیں ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر دور ہے مکہ۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ میں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کھانے کے لیے کہیں پھل ہے، پانی نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے ہوں گے؟ بس پہاڑ ہی پہاڑ ہے، وادیاں ہیں اور پہاڑ ہیں، پرندے بھی نظر نہیں آتے، پرندے بھی وہاں رہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، پرندے بھی نظر نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کو اور دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی بھی، بہادر آدمی جس کو اپنی بہادری پہ ناز ہو، وہ بھی اکیلا، بچے کے ساتھ نہیں، اکیلا بھی وہاں نہیں رہ سکتا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا، دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایمانی پاور تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہلاک نہیں کریں گے۔ آج اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو امت حالات میں ہے وہ اسی لیے کہ امت نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اپنے دماغ کی ملاوٹ شروع کر دی کہ اللہ کا حکم تو برابر ہے لیکن میرے اندر بھی عقل ہے، مجھے بھی تو سمجھنا پڑے گا۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے سراسر۔ اللہ کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو عقل کے خلاف ہے سراسر۔ اب یہی حکم دیکھ لیجئے، وہ تو کامیابی کے بعد اب ہمیں نارمل لگتا ہے، ہمارے سامنے کامیابی ہے کہ حاجرہ علیہ السلام زندہ رہی، اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، اور وہ صرف زندہ نہیں رہے بلکہ مکہ ایک بستی بن گئی، اس لیے ہمیں وہ ایک نارمل لگتا ہے۔ ان کی ابتدائی گھڑیوں کو سوچئے جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، کوئی درندہ ہمیں پھاڑ گائے گا یا ہم یہی بھوک سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گے، بچے کا کیا ہوگا، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس وقت ان کے کیا خیالات ہوں گے وہ سوچئے۔ وہ صرف ایک ایمان تھا جو ان کو ایسے عمل پر بھی ثابت قدم رکھے ہوئے تھا۔ پہاڑوں کے بھی ایمان ایسے موقع پر ہل سکتے ہیں، لیکن وہ ایک عورت تھی، وہ نبی کا گھرانہ تھا جو ایسے موقع پر ثابت قدم رہا، اور وہ ایمان ہمیں اس زمانے میں یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ایمان ہر مصیبت کی، ہر بیماری کا علاج ہے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین واپس چلے گئے، وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے اسماعیل علیہ السلام، اب وہ آتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دوڑ کے لپک جاتے ہیں، اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے ابا ہیں، اب ان کو بھی پیار ملنے لگا۔ اب دوسرا حکم آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ اب تک تو دور رہے تھے، اب جب بچہ دوڑ کر ان کو لپٹنے لگا، ان کا انتظار کرنے لگا، تو اب یہ حکم آ رہا ہے کہ ابراہیم اپنے اس بچے کو ذبح کیجئے۔ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو کیسے سنا ہوگا، آخر نبی تھے، لیکن انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بعد وہ میری ہے۔ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا، اس لیے اس حکم کو بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم ہے، یعنی کہ میرے گلے پہ چھری چلا دیجئے۔ وہ کیسے باپ تھے، وہ کیسا بیٹا تھا۔ تو ان دنوں میں ان قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو زندہ کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کیا ہوتی ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا کیا ہوتا ہے، وہ بندے ہر سال یاد کرتے رہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کہاں تک میرے لیے قربانی دے سکتا ہے۔ جب دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بس جنت سے فری آ گیا، دمب آ گیا اور اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ اب یہ سنت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی۔ اب اسی کی یادگار میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ تو جب قربانی کریں تو یاد رکھے کہ اصل تو یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کریں۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہی حکم، اصل جو حکم تھا وہ باقی رہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں
جیسے کہ معراج میں ہوا تھا، 50 نمازیں پہلے دی پھر 5 کر دی، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اگر ہم چاہتے تو 50 بھی ہم فرض کر سکتے تھے، اور یہ ہمارا حق تھا اور یہ تمہارا فرض ہوتا اگر ہم فرض کر دیتے تو تمہیں ایسا کرنا پڑتا۔ اگر ہم 50 بھی فرض کر دیتے تو یہ ہمارا حق تھا اور تمہاری بندگی کا فریضہ تھا، لیکن ہم شفقت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، صرف 5 فرض کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے بتا دیا یہ ہمارا حق تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے 2 بیٹوں میں سے 1 بیٹا ہمارے نام پہ قربان کر دو، اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو کیا ہم منع کر سکتے تھے؟ اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ جنت چاہیے تو یہ کرنا ہی پڑے گا، تو بتائیے کرنا پڑتا یا نہیں کرنا پڑتا؟ کرنا ہی پڑتا، کہاں جاتے ہم؟ یا تو جنت ہے یا پھر یہ عمل ہے، جنت چاہیے تو پھر یہ عمل ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اللہ نے کہا ہمارا حق تو یہ تھا، تمہاری بندگی کا فریضہ تو یہ تھا، لیکن ہم نے درگزر کیا۔ اب ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو قربان نہ کیجئے، لیکن اسی جذبے کے ساتھ اب جانور کو قربان کیجئے۔ جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو ہر وقت اس کو مانگ سکتا ہے، اللہ کو حق ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس اس یادگار کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی ہے اور اسی جذبات کو تازہ کرنا ہے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، قربانی کر لی، لیکن ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا تو گویا ہم نے قربانی کیا کی، اس کی روح باقی رہ گئی۔ تو بھئی اس چیز کو، اس سبق کو ہمیں تازہ کرنا ہے۔ قربانی کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ دین میں عقل نہیں چلانی ہے۔ یہ الحاد کا دور ہے، دجالی فتنے کا دور ہے۔ معلوم ہے دجالی فتنے کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ یعنی دجالی جو فتنہ آئے گا اس میں کیا کیا خصوصیات ہوگی؟ اس کی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہوگی اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنا، شک میں ڈالنا، مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالنا، شک میں مبتلا کرنا۔ بھئی اسلام نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹی وی پر، اخباروں پر، ملحدین یوٹیوب پر کئی ایسے آئے ہیں، اور یہ دجالی فتنے کی خصوصیت ہے اسلام کے بارے میں۔ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سجدے میں اپنی پیشانی رگڑتا ہے، لیکن اس کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ایسا کیوں؟ مثال کے طور پہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہی کیوں، عورت کو کیوں نہیں؟ کئی مثالیں ہیں جو اس زمانے میں یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، میں ہر ایک کو بیان نہیں کروں گا، لیکن اس کو کہتے ہیں الحاد، اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا کرنا۔ تو قربانی کا سبق یہ ہے کہ بھی اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ صحیح غلط تو اس وقت ہے جب اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہی صحیح ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر 2 محرکات ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے 2 سبب ہے، 2 محرکات ہیں، ایک تو ہے نفس اور ایک ہے عقل۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ مجھے مزہ آنا چاہیے بس۔ عقل کیا چاہتی ہے؟ فائدہ تلاش کرتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں انہی 2 سبب کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ یا تو نفس نے لذت چاہی ہوگی تو کوئی عمل وجود میں آئے گا، یا دماغ نے فائدہ سوچا ہوگا تو وہ عمل وجود میں آئے گا، یا نقصان سے بچانے کے لیے۔ یہ 2 ہی محرک ہیں ہمارے اندر، نفس لذت چاہتا ہے اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، عقل فائدہ چاہتی ہے، نقصان سے بچنا چاہتی ہے۔ شریعت چونکہ آزمائش ہے، شریعت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ بندے کی آزمائش ہے، تو شریعت نے ان دونوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی روک لگا دی۔ ٹھیک ہے یہ فطری خواہش ہے، لذتیں اٹھاؤ، خواہشات پوری کرو، لیکن کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ وہ نفس کے تابع ہوتا ہے یا پھر نفس کو شریعت کے تابع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عقل پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ یہ عقل کا غلام بن کے رہتا ہے یا عقل کو شریعت کے تابع کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں ہمیں ان دونوں چیزوں کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ تو یہ قربانی کا بہت بڑا سبق ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ بیچارے بکرے کو کیوں ذبح کرے، اس نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اب یہ کرنا پڑے گا، یہی صحیح ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہی صحیح ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ آتا ہے کہ بھی ذبح تو کر رہا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جانوروں کو قربان کرنا، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں ایسا آیا یا کسی نے بے اختیار آیا تو الگ چیز ہے،
لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے یہ سوچا کہ بھئی جانوروں کو ذبح کرنا یہ تو ظلم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے گناہ، اس کے بجائے تو بہتر یہ ہے کہ صدقہ کر لے، غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا، وہ ایمان سے نکل گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو آگے بڑھایا یا اپنے جذبات کو آگے بڑھایا، وہ ایمان سے نکل گیا۔ تو قربانی کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کا حکم آگے ہے، شریعت کو عقل کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ دیکھیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر کچھ قربانی کے مسائل بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کا قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ زقوم کا درخت جہنم میں اگتا ہے، تو اس پر کفار نے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھیے بھئی آگ میں تو جو درخت ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، اب یہ محمد کہتے ہیں کہ جہنم میں، یعنی کہ آگ میں بھی ایک درخت اگتا ہے، ایک درخت اگے گا یا اگتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقلی توجیہ نہیں کی کہ بھی دیکھیے سائنٹیفک طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، یہ اس طریقے سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم صرف وہی بات مانتے ہو جو تمہاری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی پھر بھی مانتے ہو۔ اس طریقے سے ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے صفائی پیش نہیں کی کہ بھی یہ بھی ممکن ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کہا کہ بھی ہم نے اسی لیے تو کہا ہے کہ زقوم کا درخت جہنم میں اگتا ہے، ورنہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کی اطلاع ہی نہ دیتے۔ بھئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو چلو ابھی زقوم کے درخت کا تذکرہ ہی چھوڑ دو، لیکن اللہ نے کیا، قرآن میں کیا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ کون ہماری بات مانتا ہے اور کون عقل کا غلام ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے ممکن تھا، اور اللہ کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ چلو زقوم کے درخت کا تذکرہ کر لیا ہے تو جہنم میں دنیا میں ایک ایسا درخت بھی دکھا دے جو آگ میں اگا ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے خود قرآن میں صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اس کو تو ہم نے آزمائش کے لیے بتایا ہی ہے، آزمائش کے لیے بنایا ہی ہے، اور آزمائش کے لیے کہا ہی ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم عقل کے غلام ہو یا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد تم اپنی سر تسلیم خم کر دیتے ہو۔ تو قربانی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ ابھی الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، الحاد یعنی کہ شک پیدا، دلوں میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، عجیب و غریب، کیونکہ ٹی وی کا کام ہی یہی رہ گیا ہے، یوٹیوب چینلوں کا کام ہی یہی رہ گیا ہے۔ منظم طریقے سے یہ سازشیں کی جا رہی ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو۔ سنگین فتنہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ ہے اس زمانے کا، تو اس طرف سے چوکندہ رہنا ضروری ہے۔